رحمۃ اللہ ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ جی میرے ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ رواں دواں ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا جائے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک نیکی کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لفظ پڑھیں گے 10 نیکیاں ملیں گی، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ ایک نیکی کو کریں گے اللہ اسے بڑھاتے بڑھاتے 700 نیکی تک لے جاتے ہیں۔ تو اگر 1 روپیہ صدقہ کریں گے 10 ملیں گے، 700 تک چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ جو صدقہ دینا ہے نا، وہ اپنے مال کو بالکل پاکیزہ کرنے کے برابر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ اکبر، قال اللہ تعالیٰ عز و جل یبقى آدم انفق وانفق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اللہ تعالیٰ خود مخاطب کرتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اللہ اکبر، صدقہ کرو، میرے راستے پہ صدقہ کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ یہ جو مہینہ ہے نا، یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ کے پاس آدھی کھجور دینے کی بھی ہے نا، تو آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے کر جہنم کو ٹھنڈا کریں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جہنم کی آگ جو ہے نا، وہ صدقے سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ایک کھجور اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچہ کر، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ریاکاری نہ ہو، ریاکاری والا کوئی عمل نہ ہو۔ آج تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ لینوں قطاروں میں لگا رہے ہیں لوگ کہ جناب ایک راشن کا پیکٹ دیتے ہیں اور ساتھ کیا جی، یہ جی سیلفیاں بن رہی ہیں، سیلفیاں۔ میرے بھائی، اگر دینا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو لوگوں کو رسوا نہ کریں، لوگوں کو رسوا مت کریں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سیلفیاں مت بنائیں۔ اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے، وہ ایک پیکٹ دینا ہے، تو آپ سیلفیاں بنا رہے ہیں، لوگوں کے قطاروں میں لگایا ہوا ہے، ایسا مت کریں۔ اللہ کے راستے میں اگر دینا، دائیں سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی نے رات کے اندھیرے میں صدقہ دینے کے لیے وہ نکلا، تو مال جو نا پکڑا ہوا ہاتھ میں، جو پہلے نظر آیا اس کو دے دینا۔ ایک عورت، بدکارہ عورت ملی، اس کو دے دیا۔ صبح پتہ چلا کہ میں نے تو بدکارہ عورت کو دے دیا وہ جو پیسے مال وغیرہ تھا۔ دوسرا دن ہوا، رات کو یہ آدمی نکلا، اس نے مال پکڑا اور ایک آدمی جو بہت مالدار تھا، رات کے اندھیرے میں اسے پیسے دے دیے۔ جب دن چڑھا تو پتہ چلا کہ میں نے تو ایک مالدار آدمی کو پیسے دے دیے۔ اچھا، تیسرا دن ہوا نا، جب رات کے اندھیرے میں اس نے پھر پیسے پکڑے، تو اندھیری رات میں نکلا اور دل میں تمنا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ دائیں سے دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے، ریاکاری نہیں ہے۔ تو دیکھا کہ پیسے ایک چور کو دے دیے۔ جب دن چڑھا پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میں نے 3 دن ایسا عمل کیا، میرے تو پیسے جو ہے، میرا مال اتنا ہی کمزور ہے، اتنا ہی ماڑا مال ہے، وہ کہ چور کو گیا، بدکارہ عورت کو گیا، مالدار کو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تیرے مال سے 3 آدمی جو ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ بدکارہ عورت کو آپ نے پیسے دیے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ گناہ کرنے سے پہلے اللہ مجھے دے سکتا ہے، تو میں گناہ کیوں کروں؟ بدکاری کے بغیر اللہ مدد کر سکتا ہے، تو اس نے وہ بدکاری چھوڑ دی۔ اور جو دوسرا آدمی تھا مالدار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرے مال دینے کی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ لوگ تو اندھیروں میں پیسے بانٹتے پھرتے ہیں، میرے پاس اتنا مال ہے تو میں تو بہت بخیلی کرتا ہوں، کنجوسی کرتا ہوں۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جو چور تھا نا،
اس کے دل میں یہ بات آئی کہ چوری کرنے کے بغیر اللہ اگر دے سکتا ہے تو میں کیوں چوری کرتا ہوں. اس نے چوری چھوڑ دی. تو بھائی اگر اللہ کے راستے میں دینا ہے تو ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو. اگر ریاکاری دکھلاوا ہوا تو قیامت والے دن یہ مال جو ہے نا یہ اللہ کی رحمت سے بندہ دور ہو جاتا ہے. یہ مال جو وبال جان بن جائے گا اگر ریاکاری ہوئی. تو اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو، صدقہ دینے سے بیماریاں ٹلتی ہیں، دکھ دور ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بیمار ہے نا، ازل سے بیمار ہے، تو صدقہ کرنے سے اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے. جو ڈاکٹر کہتے ہیں نا یار یہ بہت لا علاج بیماری ہے، اسے لے جائیں، یہ سمجھ لو کہ بس ختم ہے، تو میرے بھائی صدقہ دے کر اس کا علاج کریں. اللہ اکبر. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہیں، تو وائبریشن لگ گئی، جیسے نا دیواریں ہل رہی ہیں. تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انس ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے زلزلہ. فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں، آج عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال مدینے میں داخل ہو رہا ہے. اور مال کتنا 700 اونٹ ہے، اور ہر اونٹ پر 25 من وزن لدا ہوا ہے، 25 من. تو جب آئے نا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ عبد الرحمن بن عوف جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف اڈاریاں مارتے جنت میں جائیں گے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو فوراً عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے. فرمایا کہ عبد الرحمن مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت دی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اڈاریاں مارتے ہوئے جنت میں جائیں گے. تو فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. فرمایا ماں جی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے فرمایا ہے کہ عبد الرحمن اڈاریاں مارتے ہوئے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا عبد الرحمن ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اتنے خوش ہوئے، 700 اونٹ جو مال کا لدا ہوا ہے، اللہ اکبر. مدینے کے چاروں دروازے ارد گرد 4 گیٹ دروازے تھے، چاروں دروازوں پہ مال کھڑا کر دیا. فرمایا یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور بیوہ عورتوں کے لیے سب میں تقسیم کر دیں اللہ کی رضا کے لیے. اللہ اتنے خوش ہوئے. اچھا یہ جو مال ان کا تھا یہ اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اللہ اتنی مدد کر دیتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس چیز کا ضمانت دیتا ہوں کہ آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی اللہ کے راستے میں دینے کے لیے. اگر اللہ کے راستے میں مال دیں گے تو آپ کے مال میں کمی نہیں آئے گی. اس کی مثال ایسے سمجھ لیں کہ ایک کھال پانی والا ہے، آپ ذمہ دار آدمی پانی لگاتے ہیں، جب پیچھے سے پانی بند ہو جائے نا، بندی آ جائے، تو جس جگہ پہ پانی کھڑا ہوتا ہے وہ پانی بدبو مارتا ہے، پانی میں سنڈیاں پڑ جاتی ہیں، پانی میں اسمیل آتی ہے، پانی میں جالا لگ جاتا ہے. تو ایسے ہی وہ مالدار جو اللہ کے راہ میں صدقہ نہیں نہ کرتا، پڑا مال بدبودار ہو جاتا ہے، اس میں بدبو آئے گی. تو جب پانی چل پڑتا ہے نا پیچھے سے، تو پانی چلتا رہتا ہے، پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، پانی چلتا ہے صاف بالکل، نہ اس میں جالا لگتا ہے، نہ اس میں سنڈیاں پڑتی، نہ اس میں اسمیل آتی ہے، چلتا ہے. تو ایسے ہی جب آپ مال اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، پیچھے سے اللہ برکت ڈالے گا، آگے سے دیتے جائیں گے. یہ جو نظام چلے گا نا اس میں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے اور آپ کے مال میں برکت بھی ہوگی. تو یہ جو مہینہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے زیادہ سے زیادہ غریبوں، مسکینوں اور یتیموں میں. اور جو آپ نے فطرانہ دینا ہے نا صدقہ فطر، وہ دیکھیں تلاش کریں اپنے عزیز و اقارب جلدی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ادھر نماز پڑھنے جائیں تو ادھر ہم دیکھیں کہ فطرانہ کس کو دینا ہے. پہلے یہ جو نا آپ انتظام کریں کہ کس کو دینا ہے، ان کو ڈھونڈیں، غریب غربا کو. تو آپ نے یاری دوستیاں نہیں پالنی، غریب غربا کو دینا ہے اور اس کو دے کر اللہ کو راضی کریں. صدقے فطر سے علاوہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں. اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے میں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.